قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، کیا تم اللہ کا قول قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق پر ہیں، مگر ہمارے ہاں قرآن مجید میں بیان کی گئی اس مستند ترین سیرت کی جانب بہت کم توجہ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے احکام الہی صحیح طور پر نہ سمجھے جا سکے، اور نتیجے کے طور پر آج ہم انتہا پسندی کا بری طرح شکار ہو گئے ہیں۔ آج دین و دانش میں ہم ربیع الاول کے حوالے سے قرآنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کریں گے۔ بڑی قیامت سے پہلے رسولوں کی مخاطب قوم پر چھوٹی قیامت کب اور کیوں برپا کی جاتی ہے، اور اس چھوٹی قیامت کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں کس بڑی حقیقت کی حسی دلیل دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش، اور آج ہم پھر ربیع الاول کے لحاظ سے ایک خصوصی پروگرام کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے پاس دین پہنچا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ وہ واحد اور تنہا ذریعہ ہیں دین کو جاننے کا۔ یہ دین ہمیں ان کی طرف سے ملا ہے قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں اور حدیث شریف کی صورت میں۔ ہم آج کے پروگرام میں خاص طور سے کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو قرآن مجید اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی کتاب کے طور پر، اللہ کے کلام کے طور پر، اور جو دنیا میں واحد وہ چیز ہے جو مستند ترین اللہ کے الفاظ میں ہم تک پہنچی ہے، اس میں نبی کریم کے بارے میں اور ان کی ایک خصوصی حیثیت جو رسول ہونے کے ناطے سے کیسے بیان ہوئی ہے، وہ ہم سے کیسے ریلیٹڈ ہے، اس میں کون سی باتیں جو براہ راست ہمارے بارے میں ہیں، کون سی باتیں ہیں جو رسول اللہ اور ان کی قوم کے بارے میں خاص تھیں۔ اور اس پہلو سے چونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو عام طور سے سمجھنے میں غلط فہمیاں بھی ہوئی ہیں، غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور آج کے دور کے کچھ بڑے مسائل بھی ان سے متعلق ہیں۔ ہمیں زحمت دی اسٹوڈیوز میں ملک کے ممتاز صاحب علم اور استاذ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اور آپ نے میری ابتدائی گفتگو سنی، میری آپ سے بات بھی ہوئی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کچھ قدر آسان الفاظ میں، جو آپ بہت اچھی طرح سے آپ بیان کرتے ہیں، کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حیثیت ہے نبی ہونے کی اور رسول ہونے کی، اور وہ جس طرح سے ان کا مرحلہ انقلاب کا آیا دنیا میں، جس طرح وہ تبدیلی لے کے آئے اس جزیرہ نما عرب میں، اور پھر اس کے بعد دنیا میں وہ تبدیلی کی وہاں سے ابتدا ہوئی، یہ سب مختصراً آپ بیان کریں، پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات تو ہم سبھی لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بعض کو چنا ہدایت اور رہنمائی کی غرض سے۔ ان تمام افراد کو جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، ان کو ہم نبی کہتے ہیں، جس کی جمع انبیاء ہیں۔ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی، اور اس وحی کے ذریعے سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق۔ ان انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو رسالت کے مقام پر فائز کیا، جن کو جب اللہ نے ان کی قوموں کی جانب بھیجا تو انہوں نے اپنی اقوام کے سامنے یہ واضح دو ٹوک پیغام پیش کیا کہ ہم تمہارے سامنے اللہ کا جو پیغام لے کر آئے ہیں، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، اور اگر تم نے اس کو مسترد کر دیا اور تم اپنے اس انکار اور مسترد کرنے کے رویے پر بضد رہے، تو ایک اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک حد کے بعد تمہارا اسی دنیا میں اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی عذاب کے نتیجے میں خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو رسول اس دنیا میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے آخری نبی بھی تھے اور آخری رسول بھی تھے، چنانچہ آپ نبی ہونے کے ناطے اللہ کی طرف سے وحی پاتے، اور رسالت کے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہوا کہ آپ نے اپنی قوم کی جانب اسی طرح سے دو ٹوک الفاظ میں یہ وارننگ پیش کی کہ تم اگر میری بات کو نہیں مانو گے، وہ لوگ کہ جو میری بات کو، میرے پیغام کو براہ راست سن رہے ہو، تو آخرت کی پکڑ سے پہلے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو تمام دنیا والوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ بنائے گا، اور تمہیں یہاں بھی سزا ملے گی، موت کی سزا۔ اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ قرآن مجید میں جو انبیاء کے، رسول کے واقعات بیان ہوتے ہیں، اس میں جو مثال کے طور پر حضرت نوح کا قصہ بیان ہوا ہے، حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہوا ہے، حضرت لوط کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا، یہ سب رسول تھے، اور ان کے بارے میں یہ جو عام تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی برائی تھی ایسی جس میں وہ پوری قوم مبتلا تھی، تو وہ انہوں نے جب نہ چھوڑی تو قوم پر عذاب آیا۔ وہ کیسے ریلیٹ ہوگی اس بات سے؟ دیکھیے، اگر آپ قرآن مجید کے اسلوب بیان کو سمجھتے ہوں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید اعلیٰ ترین ادب کی زبان میں اپنی بات کو بیان کرتا ہے، جس کی ایک خصوصیت اس کا ایجاز ہے، یعنی بہت بڑے مضمون کو بہت تھوڑے الفاظ میں بیان کرنا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی بات غیر واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ وہ لوگ کہ جو قرآن سے ہدایت پانا چاہتے ہیں، وہ اس کے کلام پر غور اور تدبر کے ساتھ جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان پر قرآن مجید کی بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ میں مثال کے طور پر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ سورہ اعراف کو پڑھیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے رسولوں کے قصے سرگزشت بیان کیے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے قوم کے پیغام کے بیان سے، ان کی سٹوری سے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی جرم بیان نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا، اور اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ آئی، ان پر عذاب آیا، قوم کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور انکار پر وہ مصر رہے۔ اس کے بعد دوسری قوموں کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے کچھ نہ کچھ اخلاقی جرائم کا بھی ذکر آ جاتا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بیان میں، ان کے کہانی کے بیان میں جو بات بیان ہوئی وہ وہاں بھی موجود ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا۔ اور اس قوم کی سرگزشت کے بیان میں، جیسے مثال کے طور پر لوط علیہ السلام کی سرگزشت کے بیان میں جو بات بیان ہوئی، وہ اگرچہ کہ وہاں بھی ہوگی لیکن اس کا ذکر نہیں آیا۔ تو گویا کہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چوری، جھوٹ، یا جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں کاروباری لین دین میں فراڈ، یہ تمام جرائم تمام ان اقوام کے اندر موجود تھے، لیکن ان تمام اقوام کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کے رسول کا، ان کے پیغام کا کہ جو اللہ کی طرف سے آیا، جس کو انہوں نے سمجھ لیا، جس کی حقانیت کے وہ قائل ہو گئے، اس کا انکار کر دیا۔ اور یہ جو قرآن مجید بیان کرتا ہے نا ان کے اخلاقی جرائم، یہ اصل میں اس ضمن میں بیان کرتا ہے کہ ان اخلاقی جرائم کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ان کے دل سخت اور زنگ آلود ہو گئے، اور اس وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام برحق کو سمجھنے اور اس کو ماننے سے محروم ہو گئے۔ یعنی یہ وہ اصل وجہ ہے کہ کیریکٹر کی وہ کمزوری وہاں سے پیدا ہوئی جس نے ان کو حق سے محروم کر دیا۔ اس کو اگر آپ اجازت دیں مجھے تو سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ اس کا آپ جانتے ہیں کہ آغاز ایسے ہوتا ہے سورہ مبارکہ کہ ویل للمطففین، بربادی ہو ان ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ اپنے لیے نپواتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو تول کر دیتے ہیں، ناپ کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے یہ بتایا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا ہے، اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، تو کہتے کہ نہیں، اللہ کا پیغام نہیں ہے، یہ تو اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں بیان فرمایا کہ کلا، نہیں، بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے ان برے اعمال اور کرتوتوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ برے اعمال نتیجہ ہوتے ہیں اس چیز کا کہ ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی روشنی ان کی فطرت، ان کی عقل دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہے۔
یعنی وہ تقویٰ کی روش اگر وہ چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد گناہ کی طرف بڑھیں گے، اور یہاں تک کہ ان کو وہ حق کا انکار کرنے والا بنا دے گی. اور یہ حق کا انکار ہے کہ جس کے جرم کی پاداش میں ان پر عذاب. ٹھیک. خواتین و حضرات، وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.